دنیا کے 5 امیر ترین یہودی گھرانے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پیسے کمانے اور اس جیسے دوسری ہتھ کنڈے استعمال کر کے دنیا کو اپنے قابو میں کرنے والے یہودیوں کے 5 بڑے امیر ترین گھرانوں کے بارے میں۔ دنیا کے تمام رقبے کو اگر انسانوں کی تعداد کے حساب سے تقسیم کر لیا جائے تو فرد واحد کے حصے میں تقریباً 4 ایکڑ کا رقبہ آتا ہے، مگر سب یہ جانتے ہیں کہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا اور پوری دنیا کی دولت کسی نہ کسی طرح بڑے بڑے یہودی گھرانوں کے قبضے میں ہے، جنہوں نے اس دولت کو جمع کر کے پوری دنیا کے سارے نظام کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ گھرانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسکالرس ایوینیو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں۔ نمبر 1، روتشیلڈ گھرانہ۔ یہ گھرانہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور گھرانہ تصور کیا جاتا ہے، جس کے ریزروز کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے، مگر ان کے کاروبار $500 بلین اور ریزرو $100 ٹریلین تک پر مشتمل ہے۔ اس گھرانے کے کاروبار کا آغاز ہیمبرگ میں ایک چھوٹے سے بینک کے آغاز سے 18ویں صدی میں میئر ایمسچل روتھفیلڈ کے ہاتھوں ہوا، جنہوں نے 19ویں صدی کے آغاز تک یورپ میں رقوم کی ٹرانزیکشن کے لیے یورپ میں 5 مراکز قائم کر دیے، جن کے سربراہ اس کے 5 بیٹے تھے، اور اس طرح اس نے دنیا کے تمام بڑے ممالک کو قرضے دے کر ان کے مالیاتی نظام پر کنٹرول قائم کر لیا۔ اس کے قائم کیے ہوئے ادارے موجودہ IMF کی طرح دنیا بھر کی کرنسیوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس گھرانے کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کو مانیٹری نظام کو بھی کنٹرول کر رکھا ہے، اور دنیا میں ہونے والے تمام بڑے جنگوں کا بیج اسی گھرانے نے بویا تھا تاکہ دونوں فریقوں کو قرضہ اور اسلحہ دے کر فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا قیام بھی اسی گھرانے کی پلاننگ کے سبب ممکن ہو سکا ہے۔ نمبر 2، راک فیلر گھرانہ۔ راک فیلر یہودیوں کا دوسرا سب سے بڑا اور طاقتور گھرانہ سمجھا جاتا ہے، جس کے بانی جان ڈیوڈسن تھے، جنہوں نے کاروباری زندگی کا آغاز 19ویں صدی میں ایک آئل ریفائنری میں شمولیت سے کیا، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کے تمام پارٹنرز کو سازشوں اور دھون زبردستی سے فارغ کر کے 19ویں صدی کے آغاز تک بلا شرکت غیرے اس آئل فیلڈ کے مالک بن گئے، یہاں تک کہ 1937 میں جان ڈیوڈسن کے انتقال کے وقت اس کے اثاثوں کی مالیت $340 بلین تک جا پہنچی، جو کہ اس وقت کے بل گیٹس کی دولت سے 4 گنا زیادہ تھی۔ اس خاندان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ماضی میں زکا وائرس کی تیاری کے لیے فنڈ دیا تاکہ دنیا بھر میں اس وائرس کے پھیلاؤ اور اس کی ویکسین کی تیاری سے پیسہ کمایا جا سکے۔ اس گھرانے کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گھرانہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کی منصوبہ بندی اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث رہا ہے۔ نمبر 3، مارگن گھرانہ۔ 19ویں صدی کے اختتام پر جان پیئر یونٹ مارگن نے JP مارگن اینڈ کمپنی کے نام سے ایک فائنینشیل کمپنی کا آغاز کیا، جس کا کام قرضے دینا تھا۔ اسی دوران امریکہ اپنے وقت کی بدترین کساد بازاری کا شکار تھا۔ اس موقع پر جب امریکہ کے سونے کے ذخائر بری طرح کم ہو رہے تھے، اس کا ڈالر اپنی وقت کھو رہا تھا۔ اس موقع پر JP مارگن نے روتشیلڈ کے ساتھ مل کر بڑی مقدار میں سونا امریکی ذخائر میں جمع کروا کر اس کی اکانومی معاملات پر اپنا اثر و رسوخ میں اضافہ کیا، اور اس کے سبب امریکی فولاد سازی اور الیکٹرونک کی صنعت کو اپنے قابو میں کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مارگنائزیشن کے نام سے ایک نظام کی بنیاد ڈالی، جس کے ذریعے کم معاوضے پر مزدوروں سے کام لینا اور زیادہ سے زیادہ منافع کے حصول کے لیے فیکٹریوں میں حفاظتی نظام کو نظر انداز کر کے
مزدوروں سے کام لینا شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کے دوسرے کمزور ممالک کو بھی سخت ترین شرائط پر قرضے فراہم کر کے ان کی معیشت پر بھی اپنا تسلط قائم کیا۔ نمبر 4، ڈیو پونٹ گھرانہ۔ ڈیو پونٹ گھرانے کے سربراہ سیمیول ڈیو پونٹ تھے، جو 18ویں صدی میں فرانس سے ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے۔ یہ پیشے کے اعتبار سے ایک معیشت دان تھے۔ انہوں نے امریکہ میں گن پاؤڈر کی ایک فیکٹری قائم کی، جس نے بعد میں نائلون اور پولیمر کی تیاری کی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائنامائٹ کی تیاری بھی اس فیکٹری میں ہوئی۔ اس گھرانے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے گن پاؤڈر اور ڈائنامائٹ کی فروخت میں بہت پیسہ کمایا، اور اس کے علاوہ امریکہ کے پہلے ایٹم بم کی تیاری کی منصوبہ بندی اور تیاری بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ اس گھرانے کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ماری جوانا اور حشیش کے بیجوں کی تیاری میں بھی ملوث ہیں، اور دنیا میں جنگوں کی منصوبہ بندی اور اس کے سبب اسلحہ کی خرید و فروخت میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ نمبر 5، بش گھرانہ۔ پریسفورڈ شیلن بش، جو کہ امریکی بینکر اور سینیٹر بھی رہی ہیں، یہ امریکی صدر ایچ ڈبلیو بش کے والد اور جارج ڈبلیو بش کے دادا تھے۔ ان کا شمار امریکی مالدار گھرانوں میں ہوتا ہے، اور ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس گھرانے کے 2 لوگ امریکی صدر رہ چکے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اگلا امریکی صدر بھی اسی گھرانے سے ہوگا۔ اس گھرانے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے امریکہ کے دشمن ہٹلر کو دوسری جنگ عظیم میں سپورٹ کیا، اور اس کی مدد سے بہت سا پیسہ بھی کمایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بارے میں جارج بش پہلے سے آگاہ تھے، مگر انہوں نے اس کو صرف اس لیے نہ روکا تاکہ اس کے بعد ہونے والی جنگ سے مالی مفاد حاصل کر سکیں۔